300 ماہانہ یونٹ تک کے گھریلو صارفین پر بھی فکس چارجز لاگو۔ ماہانہ 100 یونٹ والے پروٹیکٹڈ صارفین پر 200 روپے فکس چارجز عائد۔ ماہانہ 200 یونٹ بجلی والے پروٹیکٹڈ صارفین پر 300 روپے فکس چارجز لگیں گے۔ ماہانہ 100 یونٹ تک کے نان پروٹیکٹڈ صارفین 275 روپے ماہانہ فکس چارجز دیں گے۔ ماہانہ 200 یونٹ تک نان پروٹیکٹڈ صارفین پر 300 روپے فکس چارجز عائد۔ ماہانہ 300 یونٹ تک استعمال کے نان پروٹیکٹڈ صارفین پر 350 روپے فکس چارجز عائد۔ 400 یونٹ تک نان پروٹیکٹڈ صارفین پر فکس چارجز 400 روپے عائد۔ 500 یونٹ تک نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے فکس چارجز 500 روپے عائد۔ ماہانہ 600 یونٹ استعمال پر فکس چارجز 75 روپے اضافے سے 675 روپے کر دیے گئے۔ خواتین کا کام گھر سے باہر نکلنا نہیں ہے۔ خواتین کا کام گھر میں رہ کے جو چولہا جلانا ہے، کپڑے دھونا ہے، صفائی کرنا ہے، اس پہ کان مت دھرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خواتین ہیں وہ گھر کا کام بھی کرتی ہیں اور وہ باہر سے بھی جیت کے آتی ہیں۔ عورت، کوئی آپ کو یہ نہ کہے کہ عورت یہ نہیں کر سکتی۔ عورت چیف منسٹر بھی بن سکتی ہے، اور نہ صرف چیف منسٹر بن سکتی ہے بلکہ چیف منسٹر بن کے پورے ملک کے مردوں کو ٹف ٹائم بھی دے سکتی ہے۔ ملک کی ترقی میں خواتین کا اہم کردار ہے۔ خواتین کا کام صرف گھر کے کام کرنا نہیں، عورت سب کچھ کر سکتی ہے۔ عورت وزیر اعلیٰ بن کر مردوں کو ٹف ٹائم بھی دے سکتی ہے۔ خواتین ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے لہرا رہی ہیں۔ پنجاب حکومت خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کھیلتا پنجاب پنک گیمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ عوام کو خوشیوں کے مواقع فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے۔ حکومت کھیلوں کے میدان آباد کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کھیلتا پنجاب پنک گیمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب بولی، پاکستان کے نوجوانوں میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے۔ کھلاڑیوں کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ پنک گیمز کو یونین کونسل کی سطح تک لے کر جائیں گے۔ کھیلتا پنجاب پنک گیمز کی افتتاحی تقریب وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب اسٹیڈیم میں افتتاح کیا۔ مریم نواز کا 2026 میں اسپورٹس سٹی کی تعمیر شروع کرنے کا بھی اعلان۔ پنک گیمز میں 3000 سے زائد خواتین کھلاڑی 20 مختلف کھیلوں میں حصہ لیں گی۔ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام یہ مقابلے 11 سے 15 فروری تک نشتر پارک اسپورٹس کمپلیکس میں منعقد ہوں گے۔ دہشت گرد پاکستان کے امن کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ امن دشمنوں کے عزائم خاک میں ملا دیے جائیں گے۔ پاکستان طویل عرصے تک دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا تقریب سے خطاب، ریاست سب کو سرکاری نوکری نہیں دے سکتی، ایسے میں فنی تعلیمی ادارے نوجوانوں کو خود کفیل بنانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ سال 2024 کے بعد موجودہ حکومت نے سولرائزیشن کی حوصلہ افزائی کی۔ سال کے اندر جون 2025 تک نیٹ میٹرنگ صارفین کی تعداد 3.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ ذرائع کے مطابق انتہائی مہنگی بجلی اور درجن بھر سے زائد ٹیکسز نے لوگوں کو سولر لگانے پر مجبور کیا۔ غریب اور متوسط طبقے نے بھی جمع پونجی بیچ کر چھوٹا موٹا سولر سسٹم لگوایا۔ نیٹ صارفین کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی۔ فروری 2026 تک 4 لاکھ ہو گئی۔ یونٹ کا یونٹ سے تبادلہ ختم کر کے پیسوں کی کٹوتی کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیپرا کے سولر کے حوالے سے نئے ریگولیشنز کا اجرا کا نوٹس۔ پاور ڈویژن سولر صارفین کے کانٹریکٹ کے تحفظ کے لیے نیپرا سے رجوع کرے۔ سولر صارفین کے کانٹریکٹ کا ہر ممکن تحفظ یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت، سولر صارفین کا بوجھ 3 کروڑ 76 لاکھ سے زائد عام صارفین پر نہ پڑے۔ پاور ڈویژن معاملے پر جامع لائے عمل تشکیل دے۔ سولر کے نئے بلنگ سسٹم پر مذمتی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع۔ قرارداد اپوزیشن رکن شیخ امتیاز محمود نے جمع کروائی۔ مہنگی بجلی سے ستائے عوام نے سولر سسٹم لگائے۔ وفاقی حکومت نے سولر سسٹم کے حوالے سے نیٹ میٹرنگ سسٹم سے نیٹ بلنگ کی پالیسی راج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
سولر سسٹم استعمال کرنے والی عوام کی حوصلہ شکنی کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، قرارداد کا مطلب۔ لیسو کی ایسٹرن اور ناردرن سرکل میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائی، محمود بوٹی میں ری رولنگ مل میں ڈائریکٹ سپلائی سے ہونے والی بجلی چوری پکڑی گئی۔ فیروز والا میں رینجرز اور پولیس کے ہمراہ کارروائی، 2 ٹرانسفارمرز اور علاقے سے تمام غیر قانونی کیبلز قبضے میں لے کر بجلی منقطع کر دی گئی۔ سی ای او لیسکو انجینئر رمضان بٹ کا کہنا تھا، بجلی چوروں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا رمضان نگہبان مریم نواز راشن کارڈ پروگرام، لاکھوں رجسٹرڈ محنت کشوں میں مریم نواز راشن کارڈ تقسیم۔ کمشنر سوشل سیکیورٹی ذوالفقار علی کھرل کا کہنا تھا، راشن کارڈ کے ذریعے لاکھوں محنت کش ماہانہ 3000 روپے کی راشن سبسڈی حاصل کر رہے ہیں۔ محنت کش رمضان المبارک میں راشن کارڈ سے 10,000 روپے نقد بھی نکلوا سکیں گے۔ ہر رجسٹرڈ محنت کش تک سہولت پہنچانا اولین ترجیح ہے۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کے زیر صدارت سی ای او ہیلتھ اور ایم ایس کی اسامیوں کے لیے انٹرویو، مختلف اضلاع کے لیے امیدواروں کے آن لائن انٹرویو کیے گئے۔ راجن پور، گجرانوالہ اور سرگودا میں سی ای او ہیلتھ کی اسامیوں کے لیے بھی انٹرویو کیے گئے۔ خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا، جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا۔ عوام کو عالمی معیار کی طبی سہولیات کی فراہمی ہمارا مشن ہے۔ وزیر اعلیٰ ہارٹ سرجری پروگرام، معصوم بچوں کی قیمتی زندگیاں بچانے کا پروگرام بن گیا۔ دل میں سوراخ کے 10,000 سے زائد بچوں کی سرجریز مکمل۔ چیف منسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کے حوالے سے اہم اجلاس کی صدارت صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کی۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ اجلاس، سیکرٹری بلدیات شکیل احمد میاں، پروجیکٹ ڈائریکٹر بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد محمود کی شرکت۔ نیسپا کے ماہرین کو زیر التواء امور جلد نمٹانے کی ہدایات۔ ذیشان رفیق کا کہنا تھا، پی ڈی پی کے تحت 51 میں سے 46 شہروں کے لیے ورک آرڈر جاری ہو چکا ہے۔ کاموں کی چک جھمرا کبیروالا کے ورک آرڈر جلد جاری ہو جائیں گے۔ پانچ لاکھ طلبہ کو کروم بکس دینے کا اعلان، انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیٹی کا بڑا فیصلہ۔ ملک بھر کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ طلبہ کو کروم بکس دی جائیں گی۔ اچھے گریڈ حاصل کرنے والے طلبہ مستفید ہوں گے۔ چیئرمین آئی بی سی سی کا تعلیمی شعبے کے لیے اہم اعلان، ڈیجیٹل لرننگ کے فروغ کے لیے حکومت کا عملی اقدام، طلبہ کی حوصلہ افزائی اور جدید تعلیم کی جانب پیش رفت۔ شفیق آباد کے علاقے میں 32 سالہ نمرہ کے قتل کا معاملہ، ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا جائے وقوع کا دورہ اور شواہد کا معائنہ کیا۔ ایس پی سٹی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں پولیس ٹیم کو ملزم کی فوری گرفتاری کا ٹاسک دے دیا گیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے مطابق ملزم نے نمرہ کو چھریوں کے وار کر کے قتل کیا، جس سے جلد گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔